آج کہا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کافروں کو تبلیغ کرو، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان تو مچلنے لگتے ہیں اور ان کے ایمان کی بلندیاں آسمانوں کو چھونے لگتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے، جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں جس کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں قُلْ هَٰذِهِ السَّبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے میرے محبوب فرما دیجئے ان کو کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا راستہ فرمایا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہیں فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ آج مجھے اپنے ان بھائیوں سے بہت بڑا شکوہ بھی ہے اور ان بھائیوں کی اس جہالت پر دکھ بھی ہے جو کہتے ہیں کافروں کو جا کر تبلیغ کرے۔ ہماری تشکیل ہوئی، ایک کافر کہنے لگا کہ جاؤ پہلے جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹھیک کرو۔ یہ ایک کافر کے الفاظ ہیں اور یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹھیک کرو پھر ہمیں ٹھیک کرنا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کافروں کو تبلیغ کرو۔ ایک اور واقعہ ایسا ہی ہوا تو وہ تبلیغ والے بھائی دوبارہ چلے گئے اور کہا بھائی آپ کو کہہ رہے تھے کافروں کو کرو، ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس وقت اس نے چیخ ماری اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی محنت ہے دعوت و تبلیغ والی محنت جس کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ کروڑوں لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے صلح کی اور اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق گزارنے پر آمادہ ہوئے، اور آج ان کے چہروں پر سنت رسول جھلک رہی ہے اور ان کا ہر لمحہ اور ہر اٹھنے والا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی زندگی کے مطابق اٹھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تبلیغ میں ضرور وقت